بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفل سور سے ہوگی، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے۔ حدیث کے مطابق وہ جمعے کا دن ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگا کہ اچانک سے لوگ مشرق اور مغرب سے ایک آواز سنیں گے جو مشرق اور مغرب سے اونچی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آواز لوگوں میں بے چینی، ہلچل اور تلخی پیدا کر دے گی۔ جب سور کی آواز بے حد اونچی ہوگی تو لوگ مرنا شروع کر دیں گے۔ جو جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا۔ جیسے جیسے آواز بلند ہوتی جائے گی، دنیا کا نظام درم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، ہر طرف زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند تارے بے نور ہو جائیں گے، تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر روح فنا ہونے والی ہے، صرف تمہارے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کہاں ہیں جبار ظالم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے کہ آج میری بادشاہت ہے، میں ہی جبار ہوں۔ پھر کافی عرصے کی خاموشی کے بعد جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جب وہ چاہیں گے آسمان، زمین اور فرشتوں کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ پھر اس زمین پر کوئی پہاڑ اور سمندر نہیں ہوں گے، صرف ایک چٹیل میدان ہوگا جو بہت روشن ہوگا۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش دیں گے۔ اس طرح انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک پورا انسان بن جائے گا اور اوپر سے اس کو گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے، جس کے نتیجے میں ہر شخص ننگے پاؤں، ننگے جسم، بے ختنہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر دوسرے انبیاء اکرام، اس کے بعد شہداء اور علماء اکرام، ان کے بعد مسلمان اٹھیں گے، آخر میں فجار اور کفار اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ گناہگار لنگڑے، لولے اور چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے، جو اپنی حالتوں کو دیکھ کر بہت ڈر جائیں گے، خوف کی وجہ سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ وہ ہر کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ ایمان والوں کی حالتیں خلاف توقع نہیں ہوں گی، لہٰذا ان کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ ہر قبر پر 2 فرشتے عائد کر دیے جائیں گے جو تمام لوگوں کو میدان حشر میں لے کر جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر شام کا علاقہ ہوگا۔ جو لوگ چونٹی کی شکل میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے میدان حشر میں جائیں گے۔ جو سر کے بل اٹھیں گے وہ بھی نہایت ذلیل ہو کر میدان حشر میں جائیں گے۔ کفار کو آگ ہانک کر میدان حشر لے کر جائے گی۔ جب کفار راستے میں تھک ہار کر رکیں گے تو انہیں آگ دھکیل کر میدان حشر لے کر جائے گی۔ ایمان والے اپنے ایمان کے مطابق میدان حشر جائیں گے۔ کوئی ایک اونٹ پر سوار ہو کر جائے گا، کسی ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر جائیں گے، کسی ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر جائیں گے، کوئی بھاگ کر جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ جائے گا۔ جب میدان حشر میں تمام لوگ پہنچ جائیں گے تو آواز آئے گی کہ ایمان والے کفار سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس طرح ایمان والے کفار سے علیحدہ ہو جائیں گے اور لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے۔ قاتلوں کا علیحدہ گروپ ہوگا، شرابی شرابیوں کے گروپ میں ہوں گے، بت پرست بت پرستوں کے گروپ میں ہوں گے۔ غرض کہ ہر شخص کو اس کے اپنے گروپ میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا میدان حشر کے مناظر کا پارٹ 1۔ اس ویڈیو کے بعد پارٹ 2 پیش کیا جائے گا، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔